اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اللہ کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، ویڈیو پاز کریں اور سوچیں کہ اگر کوئی پوچھ لے، کوئی بھی شخص اگر آپ سے پوچھ لے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف پیش کریں، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا تعریف کریں گے، کیا ڈیفینیشن کریں گے کہ اللہ کون ہے؟ اب جیسے کتابوں میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں بچپن میں پڑھتے ہیں جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اب یہ کیا، یہ کہاں سے عقیدہ رکھا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ ٹھیک، علم اور قدرت سے گھیراؤ کرنے کا کیا مطلب؟ علم سے گھیراؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کوئی شے مخفی نہیں رہتی، چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے پہاڑ میں ہو، زمین کے نیچے ہو، سمندر کے اندر ہو، اندھیرے میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی غار میں ہو، کوئی بھی شے ہو، اللہ سے وہ کبھی بھی مخفی نہیں رہتی۔ یہ ہے علم کے اعتبار سے گھیراؤ کرنے کا مطلب، کہ اللہ وہ ذات ہے جو علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے، یعنی کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، چاہے کہیں بھی ہو، زمین کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، نہیں چھپی۔ اور قدرت کے اعتبار سے چیزوں کا احاطہ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اشیاء میں تصرف کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتا ہے، چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس کو یہ قدرت ہے۔ وہ کسی شے کو چھوٹا کر سکتا ہے، بڑا کر سکتا ہے، کسی کو بیمار کر سکتا ہے، کسی کو تندرست کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قدرت کے اعتبار سے چیزوں کا احاطہ کرنے کا مطلب۔ سو اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ اب دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اب یہ بھی کیا باتیں ہیں جو کتابیں اسلامیات کی یا آپ پڑھتے ہیں اسکول میں، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ جب جگہ، اچھا جی اللہ اگر ہر جگہ موجود، جب جگہ نہیں تھی تب اللہ کہاں تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے آسمانوں، جب آسمان نہیں تھے تب اللہ کہاں تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، جب عرش نہیں تھا تب اللہ کہاں تھا؟ جب یہ جگہیں کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ کہاں تھا؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بعد میں خود پیدا کی ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی تب اللہ کہاں تھا؟ تو تب جہاں تھا اب بھی وہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں، کوئی دنیا کی کوئی شے ہے نہیں اس کے مثل اس جیسی۔ کوئی آپ مثال دیں جی اللہ کیسا ہے تو آپ کہیں جی فلاں چیز نہیں، ہاں اس جیسا نہیں، کوئی ایسی شے ہے نہیں، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ؟ مطلب جب جگہ نہیں تھی تب اللہ کہاں تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے اللہ اوپر ہے تو ان سے سوال ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہیں اس جگہ اوپر ہے یا جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے اوپر ہے؟ انگلینڈ میں اگر کوئی انسان ہے وہاں اوپر ہے اللہ، یا کوئی پاکستان میں اگر کھڑا ہے تو اس کے اوپر ہے اللہ؟ کہاں؟ مطلب کس سمت پہ؟ آپ کو یہ نہیں پتہ نہیں، بس ہے اوپر۔ بھائی اوپر کہاں؟ کیا کعبہ شریف کی چھت کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے؟ یا کس جگہ کوئی ایسا درخت ہے اس کے بالکل سمت میں اوپر جائیں تو اوپر ہے؟ نہیں، ایسے تو جب یہ چیزیں نہیں تھی تب کہاں تھا اللہ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں کہ وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، نعتیہ شعر ہے، وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، علماء یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک، سمت سے پاک، اٹھنے بیٹھنے سے پاک، کیونکہ وہ ہماری مثل ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے۔ جب مثل نہیں ہے تو پھر بیٹھتے تو ہم انسان بیٹھتے ہیں ہم انسان ایک دوسرے کو سمت کرتے ہیں، وہ ادھر ہے، وہ اوپر ہے، وہ نیچے ہے۔
کہتے ہیں جب عرفان اوپر، یہ تو اللہ کے لیے تو یہ چیز ہے ہی نہیں، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ سمت سے پاک، اٹھنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، جگہ سے پاک، جسم سے پاک. جب یہ سمتیں نہیں تھی، جہتوں سے پاک، تو وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ اعلیٰ حضرت اتنا پیارا ایک شعر میں عقیدہ بیان کر دیا. اب ایک لوگ کہیں گے جی جب معراج شریف تھی تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آسمانوں کی طرف گئے تھے معراج شریف پر، تو وہ تو اوپر کی طرف گئے تھے، تو اب پھر اس کا مطلب اللہ کے اوپر ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی رک گئے تھے، سدرۃ المنتہا، آپ نے فرمایا کہ اب اگر ایک قدم بھی میں نے بڑھایا تو میں جل جاؤں گا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے؟ اوپر گئے، نیچے گئے، دائیں گئے، بائیں گئے، کہاں گئے؟ اس کے بعد کس طرف گئے؟ بتائیں کس طرف گئے؟ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پیارا شعر لکھتے ہیں. معراج شریف پر ہی آپ کا یہ کلام ہے، اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد مطلب عقل. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گھما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. جہت مطلب 6 جہتیں ہوتی ہیں. جہت اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، سامنے، پیچھے، آگے پیچھے، یہ 6 جہتیں ہیں. تو اللہ ان سب سے پاک ہے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گھما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. تو وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو اللہ جسم سے پاک، سمت سے پاک، جہتوں سے پاک، اٹھنے بیٹھنے سے پاک. اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے. السلام علیکم.